بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں، دعوا اللہ، تو پھر کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو پکارتے ہیں، مخلصین لہ الدین، خالص ہو کے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ فلما نجاہم، جب مصیبت سے اللہ نجات دے دیتے ہیں، اذا ہم یشرکون، وہاں سے کشتی سے اترتے ہیں تو بھاگتے آتے ہیں، بتوں کے سامنے سجدہ شروع کر دیتے ہیں۔ تعجب کی بات ہے، محسن کے احسان کو بھلا دینا، منعم کے انعام کو بھلا دینا، عطائیں کرنے والوں کے حوالے کے ساتھ بے وفائی کرنا، اس سے بڑا بھی کوئی جرم ہے؟ اتفاق دیکھیے، بات آپ نے سنی ہوئی ہے، ابو جہل کا نام تو سنا ہوا ہے نا، اس کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ اکرمہ۔ کیا نام تھا؟ جب فتح مکہ کے دن بھاگ پڑا، مار سے ڈرتا ہوا، کشتی میں بیٹھا، جب کشتی بھنور میں پھنس گئی، لوگوں نے کہا آج لات منات عزا کچھ نہیں کر سکے گی، اس نے بچانا ہے۔ کہتا اس نے بچانا ہے؟ اگر کشتی کو وہ بچا سکتا ہے تو خشکی میں بھی پھر وہی بچاتا ہوگا۔ سمجھ آگئی بات، کیا کہتا ہے؟ اللہم ان علی عہدا، اللہ تیرا میرا یہ وعدہ رہا، ان نجاوت، اگر میں آج صحیح سلامت بچ گیا، ان اضع یدی فی ید محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں اپنا ہاتھ سرتاج رسول کے ہاتھ پہ رکھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ کس کو سمجھ آئی؟ ابو جہل کے بیٹے کو سمجھ آئی، اس نے اس توحید کو اور ایمان کو قبول کر لیا۔ لیکن آج کا مسلمان کشتی میں بھی بیٹھتا ہے تو کس کو پکارتا ہے؟ پتہ کس کو پکارتا ہے؟ وہ تھے کافر مشرک، لیکن کشتی میں بیٹھتے تو کس کو پکارتے؟ اور یہاں کشتی میں بھی بیٹھتا ہے انسان اور اسلام کا نعرہ بھی لگاتا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ فلاں جو ہے وہ میری کشتی کو پار لگا دے گا، فلاں جو ہے وہی اس کو کنارے پہ لگائے گا۔ تعجب دیکھیے، جن کافروں کے بارے میں قرآن نازل ہوا ہے وہ بھی کشتی میں بیٹھتے تو کس کو پکارتے؟ اللہ کو پکارتے۔ جب کامیابی سے اتراتے پھر شرک کرتے۔ یہاں عام حالات میں شرک تو ہے ہی ہے، کشتی میں بیٹھتا ہے تو پھر بھی اللہ کرے کسی اور